مرتضی نے عروشے سے شادی اس لیے کی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ ابھی تک عروشے کے پاس نہیں گیا تھا کیونکہ وہ ابھی 17 سال کی تھی۔ اس لیے مرتضی کو لگتا تھا کہ وہ اسے سہ نہیں پائے گی۔ لیکن ایک رات اچانک تیز بارش ہو رہی تھی تو عروشے اس کے کمرے میں آ گئی تھی، اور پھر اچانک زور سے بجلی کڑکی اور لائٹ چلی گئی۔ عروشے مرتضی کے سینے سے لگ گئی اور پھر مرتضی کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تو وہ اس بچی پر مسلط ہو گیا۔ وہ گھبرا گئی تھی، تبھی مرتضی کہنے لگا، عروشے میں تمہارا ڈر دور کر رہا ہوں۔ پھر وہ اس کے سینے پر ڈائننگ روم کی روشنی صبح کی نرم سنہری کرنوں سے بھری ہوئی تھی جو کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور فرش پر ہلکے سائے ڈال رہی تھی۔ عروشے کالج یونیفارم میں دائیں جانب کی کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں ڈائننگ روم کے دروازے کی طرف چم گئی تھی۔ ہر لمحہ اس کی سانس میں ایک ہلکی سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے دل کچھ کہنے کو بے قرار ہو۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور گہرے پینٹ کوٹ پہنے مرتضی اندر داخل ہوا۔ وہ دیکھنے میں بلا کا حسین تھا اور اس کی شخصیت میں ایک غیر معمولی وقار اور اعتماد جھلک رہا تھا۔ عروشے نے فوراً اٹھ کر اس کی طرف دیکھا اور سلام کیا۔ السلام علیکم خان سائیں۔ مرتضی نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے اور مسکراتے ہوئے بولا، وعلیکم السلام۔ گڑیا، کتنی دفعہ کہا ہے کھڑی ہو کر سلام نہیں کیا کرو۔ بیٹھ جاؤ، آرام سے ناشتہ کرو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تم اپنا ناشتہ چھوڑ کر میرے لیے کھڑی ہوتی ہو۔ عروشے نے سر ہلایا اور مسکرا کر کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کے دیکھتے ہوئے بولی، خان سائی، بوا جی کہتی ہیں اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، خاص کر آپ کی، کیونکہ میرے آپ سے 2 رشتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور ناشتے کی میز پر جھک گیا تھا۔ دوسری جانب وہ ناشتے کی پلیٹ کے کنارے سے انگلیوں کو سہلانے کے بعد چند لمحے خاموش رہی تھی۔ خاموشی میں اس کی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی جو ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ اس کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، خان سائیں، مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی، لیکن پلیز انکار نہیں کیجیے گا۔ آپ ہمیشہ مجھے انکار کر دیتے ہیں۔ لہجہ بے حد معصومانہ تھا۔ مرتضی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں چھوٹی کیے بولا، کس چیز کی اجازت؟ اجازت چاہیے میڈم آپ کو؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ لہجہ ذرا سخت ہوا تھا، اسے معلوم تھا جب بھی وہ اپنا انداز اتنا معصومانہ بناتی تھی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ضرور ہوتی تھی۔ عروشے نے نظریں جھکائی اور دھیمی آواز میں بولی، ہمارا کالج ایک ٹرپ پر جا رہا ہے، صبح نکلیں گے اور رات 10 بجے تک واپس آئیں گے۔ میری کلاس کی ساری لڑکیاں جا رہی ہیں اور میرا پورا گروپ بھی۔ بہت مزہ آئے گا۔ فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں۔ پروفیسر اور پرنسپل دونوں موجود ہوں گے۔ پلیز خان سائیں، مجھے جانے دے دیں۔ میری کلاس کی ساری لڑکیاں جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب کے پیرنٹس خود اجازت دینے کے لیے آئے تھے، آپ بھی اجازت دے دیں۔ مرتضی کی آنکھوں میں لمحے کے لیے غصہ اور فکر دونوں جھلک اٹھے تھے۔ وہ فوراً بولا، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، اور اپنا دماغ چلانا بند کر دو۔ 1000 مرتبہ کہا ہے کہ آج کل کا ماحول بہت خراب ہے، خاص کر لڑکیوں کے لیے، اور تمہیں لگتا ہے ایسے ماحول میں تمہیں میں باہر جانے دوں گا، وہ بھی رات 10 بجے تک؟ دن میں تمہارے باہر جانے پر پابندی ہے اور تم رات کے خواب سجا رہی ہو۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ عروشے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میرا دماغ بالکل خراب نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں رات کو کوئی خواب نہیں سجا رہی۔ واپسی رات میں ہوگی، ہم کالج انتظامیہ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ خان سائیں پلیز، مجھے جانا ہے۔ سب جا رہے ہیں، آپ کہیں مجھے جانے نہیں دیتے، ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں، مجھے جانا ہے۔ مرتضی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور اسے دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا، عروشے تم ابھی صرف 17 سال کی ہو،
چھوٹی اور ناسمجھ ہو۔ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ باہر کی دنیا میں خطرات بہت ہیں۔ میں نہیں جانے دوں گا۔ فارم ہاؤس سے سننے میں اچھی جگہ ہوتی ہے، مگر وہاں پر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لڑکیوں کے لیے محفوظ نہیں ہوتی ہیں۔ بے شک تمہارا کالج انتظامیہ ساتھ ہوگا، مگر میں کسی بھی اجنبی شخص پر تمہارے معاملے میں بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اور میں نے 2 دن پہلے بھی تمہیں یہ بات سمجھائی تھی کہ کہیں بھی گھومنا ہو میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن صبر کر لو، ابھی بزنس میں تھوڑا اونچ نیچ ہے۔ بہتر ہے اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، ان ٹرپ وغیرہ پر نہیں۔ عروشے نے اپنی آنکھوں میں آنسو جمع کرتے ہوئے سر ہلایا اور ناراض لہجے میں بولی، خان سائیں، میں سچ بول رہی ہوں، میں کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ آپ مجھے اجازت دے دیں پلیز۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ شروع سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گھمانے لے کر جاؤں گا، لیکن کہہ کر کہیں نہیں جاتے۔ پچھلی بار ہم 6 مہینے پہلے ایک ریسٹورنٹ کھانا کھانے کے لیے گئے تھے۔ مرتضیٰ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جھوٹ نہیں، اس کے بعد بھی ہم کئی دفعہ باہر کھانے کے لیے بھی گئے ہیں، اور میں تمہیں پارک وغیرہ بھی لے کر گیا ہوں، واٹر پارک بھی لے کر گیا تھا لاسٹ ٹائم۔ جبکہ وہ فوراً بولی، مگر مجھے فارم ہاؤس جانا ہے، آپ مجھے کبھی وہاں لے کر نہیں گئے، اور میں اپنی دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں۔ اس بار مرتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ نہایت درش لہجے میں بولا، چپ ہو جاؤ، تم نہیں جا رہی ہو، سمجھ آئی؟ تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری کسی اور کے سر نہیں تھوپنا چاہتا۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تم فارم ہاؤس جاؤ گی، سمجھ آئی؟ عروشے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ لرز رہی تھی، مگر مرتضیٰ کی آنکھوں میں اب بھی سختی اور بے حد فکر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا انکار عروشے کے دل کو دکھا رہا ہے، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ فیصلہ اس کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ عروشے نے خاموشی سے سر جھکایا، دل میں غصہ اور اداسی کا ملا جلا احساس لیے۔ اس کا دل مچل رہا تھا، وہ اس کے ساتھ بحث کرے، اس کو منائے، لیکن اچھی طرح جانتی تھی اب اگر اس نے الٹی سیدھی کوئی بات کی تو وہ سخت ناراض ہو جائے گا، اور وہ سب برداشت کر سکتی تھی سوائے اس کی ناراضگی کے۔ اسی لیے اپنے لبوں کو اس نے خاموش رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ناشتہ کر کے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ وہ بھی منہ بنائے بنائے اس کے ساتھ کالج کے لیے روانہ ہو گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کالج سے اس کی واپسی دوپہر 2 بجے ہوئی تھی، اور اب کپڑے وغیرہ تبدیل کیے وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لاؤنج کی ہوا میں دوپہر کی ہلکی دھوپ چن کر فرش پر نرم روشنی ڈال رہی تھی۔ عروشے ایک طرف صوفے پر بیٹھ کر نوٹس پر کام کر رہی تھی، ہر حروف پر پوری توجہ دے رہی تھی، لیکن چہرے پر اداسی ہی اداسی تھی۔ آج کالج میں سب زور و شور سے اپنا نام لکھوا رہے تھے، اور وہ سب کی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور بوا جی اندر داخل ہوئیں، گھر کی سب سے پرانی ملازمہ۔ وہ عروشے کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، چھوٹی بی بی، دوپہر کا کھانا کھا لیں؟ مرتضیٰ صاحب نے فون کیا ہے کہ آپ کو کھانے کا بول دوں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں نا، جب تک آپ یہاں کھانا تناول نہ کر لیں وہ آفس میں کچھ نہیں کھاتے۔ انہیں بھی شاید اب بھوک لگ رہی ہوگی۔ وقت دیکھیں 3 بج رہے ہیں۔ عروشے منہ بنا کر غصے میں بولی، کچھ نہیں کھانا مجھے، آپ جا کر کہہ دیں اپنے صاحب سے میں بھوکی ہی ٹھیک ہوں۔ انہیں کون سا میرے احساسات کی پرواہ ہے جو میری فکر میں ہلکان ہو رہے ہیں۔ چند لمحے وہ وہی کھڑی اس کو دیکھتی رہی، پھر قدم بہ قدم چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ کہنے کو اس گھر کی ملازمہ تھی، مگر انہوں نے ایک معصوم سی چھوٹی بچی کو اپنے ہاتھوں سے پال کر بڑا کیا تھا، اسی لیے وہ اس کو ماں جیسی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے لاڈو،
ایسا کیوں کر رہی ہو بیٹا؟ تم جانتی ہو نا، مرتضیٰ صاحب تمہیں تڑپ کر کبھی بھی نہیں جانے دیں گے۔ ابھی چھوٹی ہو، کم عمر ہو، بات کو سمجھو۔ اگر تم نہیں سمجھو گی تو پھر کون سمجھے گا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تمہارے معاملے میں وہ مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ پھر تم کہ یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ تمہیں اجنبیوں کے بھروسے ایک دوسری جگہ جانے دے دے گا، وہ بھی رات 10 بجے تک کے لیے؟ عروش ناراض لہجے میں بولی، بوا جی، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں فارم ہاؤس نہیں بلکہ دوسرے ملک جا رہی ہوں۔ آپ بھی مجھے بالکل نہیں سمجھتی۔ میں سمجھدار ہوں، کالج میں پڑھتی ہوں، میرا قد بھی کتنا بڑھ گیا ہے پہلے کی نسبت۔ اب بات مختلف ہے، لیکن نہ یہ بات آپ سمجھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے وہ مرتضیٰ صاحب۔ ہر وقت مجھے بچی بچی کہہ کر تنگ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ میں اب 17 سال کی ایک سمجھدار لڑکی ہوں جو اپنا اچھا برا جانتی ہے۔ بوا جی مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا، آج بھی تم مرتضیٰ کے لیے وہی نادان سی بھولی بالی 10 سالہ عروشے ہو جو گھبرائی گھبرائی اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کتنے پیار سے تمہیں رکھتا ہے وہ، مگر پھر بھی تم اپنی نادانیوں سے اس کا دل دکھا دیتی ہو۔ عروشے نے آنکھیں نیچے کر لی، چپ ہو گئی اور ہاتھوں کو اپنے نوٹس کے اوپر سہلاتے رہی۔ دیکھو، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تم اس کے نکاح میں ہو، مگر آج تک اس نے تم پر اپنا حق نہیں جتایا، صرف اس لیے کہ تم چھوٹی ہو۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں ٹرپ پر جانے دے گا؟ بوا جی نرم سے بولی۔ عروشے تھوڑی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولی، وہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ان کی لاڈلی ہوں، مگر میری کوئی ضد پوری نہیں کرتے، ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں، کبھی میری بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر میں کہہ دوں ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے، تب بھی 100 بہانے ان کے پاس تیار ہوتے ہیں، پھر پورا ایک ہفتہ نکال کر مجھے لے کر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی لاڈلی ہوں میں۔ بوا جی سر ہلا کر بولی، کتنی بری بات ہے عروشے، وہ تمہاری ہر ضد پوری کرتا ہے، تمہاری ہر خواہش کو سراخوں پر رکھتا ہے۔ اب اس کا بزنس ایسا ہے کہ کبھی وہ ایک دم سے پلان نہیں کر سکتا، تھوڑا بہت اس کو وقت لگ جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہاری ضد پوری نہیں کرتا۔ یہ غلط بات ہے، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہیں کچھ ہو نہ جائے اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود تم ایسی بات کر رہی ہو؟ عروشے منہ بنا کر بیٹھ گئی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ضد اور عاجزی دونوں کی ملی جلی کیفیت تھی۔ بوا جی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھا، تمہیں لگتا ہے تمہیں چھوٹا سمجھا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت تمہیں ان کی محبت کا اندازہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تم جوان ہو، لیکن تمہارے فیصلے بڑے نہیں ہو سکتے۔ مرتضیٰ تمہیں ہمیشہ دیکھ کر تمہارے بھلے کے لیے سخت فیصلے کرتا ہے۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا، اگر تم اسی طرح نادانی کرتی رہی اور اس سے ناراض ہوتی رہی، دیکھنا ایک دن وہ تم سے پیار کرنا ہی چھوڑ دے گا۔ عروشے نے چند لمحے خاموشی کے ساتھ سر ہلایا، پھر دھیرے سے بولی، لیکن میں جانا چاہتی ہوں، بس ایک دن کے لیے، کوئی غلطی نہیں ہوگی، لیکن نہ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں اور نہ وہ چنگیز خان سمجھ رہے ہیں۔ بوا جی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تمہاری بات میں بھی سمجھ رہی ہوں اور میرا چنگیز خان بھی سمجھ رہا ہے، مگر تم نہیں سمجھ رہی، جھانسی کی رانی، تمہارا جانا ابھی سیف نہیں ہے۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانا، کسی غیر کے ساتھ نہیں۔ جبکہ وہ منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں روشنی دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بوا جی نے کئی بار کہا، چل کر کھانا کھا لو، صاحب غصہ کر رہے ہیں، مگر وہ کسی کی سن لیں آسانی سے، ایسا ممکن کب تھا؟ مرتضیٰ کے لاڈ پیار نے اسے واقعی بہت بگاڑ دیا تھا۔ شام کی ہلکی سنہری روشنی لان کے سبز گھاس پر نرم سایہ ڈال رہی تھی۔ عروشے لان کے ایک کونے میں بیٹھی املی کھا رہی تھی،
ہر چیز سے بے خبر اپنے خیالات میں گم تھی۔ ہوا میں پھلوں کی خوشبو اور ہلکی دھوپ کا ملا جلا اثر تھا جو ماحول کو پرسکون بنا رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پلٹی تو سامنے مرتضیٰ سینے پر ہاتھ باندھے غصے سے گھور رہا تھا۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں سختی اور فکر دونوں جھلک رہی تھی۔ اس کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر اس نے املی کو فوراً ایک طرف پھینک دیا اور گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ ہلکے لرز رہے تھے۔ مرتضیٰ اس کی طرف نظریں جماتے ہوئے بولا، کتنی دفعہ میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ یہ گند نہیں کھایا کرو، مگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی نا؟ تمہیں لگتا ہے میں فضول بکواس کر رہا ہوں۔ عروشے سر جھکاتے ہوئے ضدی انداز میں بولی، ڈانٹنا مت، ویسے ہی آپ نے صبح مجھے بہت ڈانٹا تھا۔ میں اب نہیں کھاؤں گی، پرومس۔ مرتضیٰ نے قدم بڑھا کر اس کے کان کو ہلکا سا پکڑا، لہجہ سخت تھا، تمہارا دماغ آج میں درست کرتا ہوں۔ بوا جی بتا رہی ہیں کہ تم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا اور شام کے 6 بج رہے ہیں۔ تمہاری وجہ سے مجھے آفس سے اس وقت آنا پڑا ہے، حالانکہ میری 2 میٹنگز تھیں جنہیں میں نے تمہاری وجہ سے کینسل کیا ہے۔ لڑکی تم کیوں مجھے اتنا پریشان کر رہی ہو؟ عروشی چیخ کر بولی، خبردار، جو آپ نے مجھے مارا میں آپ کی شکایت کر دوں گی۔ خواتین پر ہاتھ اٹھانا سنگین جرم ہے۔ مرتضیٰ نے پرسکون مگر سختی کے ساتھ جواب دیا، اس سے پہلے میں نے تمہیں کون سا مارا ہے جو تم ایسے بول رہی ہو، خواتین صاحبہ؟ عروشی ہونٹ کچلاتے ہوئے بولی، میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ میرا کان چھوڑیں، مجھے اندر جانا ہے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، آپ صرف مجھے ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں اور سختی کرتے ہیں، ہر وقت اس گھر میں قید رکھتے ہیں۔ میری اور آپ کی ناراضگی ہے۔ مرتضیٰ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہوا، بولا، تم کتنے بھی نخرے کر لو لڑکی، میں تمہیں ٹرپ پر نہیں جانے دوں گا، اور تمہیں خود سمجھنا چاہیے عروشے، آج کل ٹرپ وغیرہ پر ہی حادثات ہوتے ہیں، اور جتنی بے عقل تم ہو، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا؟ عروشے نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور التجائی انداز میں بولی، پلیز جانے دے دیں، پرومس میں بالکل آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ مرتضیٰ نے سر نفی میں ہلایا، آنکھوں میں سختی تھی نہیں۔ تمہیں اب اندر جانا ہے اور کھانا کھانا ہے۔ عروشی جی کر احتجاجاً بولی، میں نہیں جا رہی، آپ غلط کر رہے ہیں، اللہ میاں آپ کو اس حرکت کی سخت سزا دیں گے۔ مرتضیٰ نے قدم بڑھایا اور اسے بازو سے تھام کر اندر کی طرف لے جانے لگے، چلاؤ یا خاموش رہو، تمہیں کھانا کھانا ہی ہوگا، ہر قیمت پر۔ عروشی زور زور سے چلانے لگی، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، لیکن مرتضیٰ اس کی کمر تھام کر نرم مگر پختہ لہجے میں بولا، اب تم چپ ہو جاؤ، یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ محبت اور تحفظ کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے۔ عروشی نے آنکھیں جھکائیں، لب ہلک رہے تھے، دل میں ضد اور عاجزی کا ملا جلا احساس تھا، مگر دوسری طرف صرف اور صرف سختی تھی۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر کھانا کھلانا چاہتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ ایک وقت کا کھانا اسکپ کرتی تھی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اور وہ اس کی طبیعت کے معاملے میں بالکل بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کی سہائی چاروں طرف پھیل رہی چکی تھی، مگر موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ کافی بے چین ہو رہی تھی۔ بارش کی ٹپ ٹپ کی آواز کمرے کی ہر گوشے میں گونج رہی تھی۔ عروشی اپنی کتاب کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، مگر حال ہمہ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ باہر کی روشنی کبھی کبھی بجلی کے کڑکنے سے جھلک رہی تھی، اور وہ لرز کر اپنی کتاب کو مزید سینے سے لگا لیتی۔ چند لمحے بعد بارش کی شدت بڑھ گئی تھی۔ چند لمحے تک وہ وہیں بیٹھی رہی، مگر پھر کتاب وہیں چھوڑ کر کھڑی ہوئی اور مرتضیٰ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچی اور اس نے دروازہ کھولا تو اچانک لائٹ چلی گئی۔ عروشی کے پاؤں کے نیچے سے زمین دھیرے دھیرے بجلی کی گرج کے ساتھ لڑکھڑا رہے تھے۔
اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ خان صاحب کہاں پر ہو؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بجلی بھی بہت زور سے کڑک رہی ہے۔ مرتضیٰ بستر پر بیٹھے آرام سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، سیدھی آ جاؤ، بیڈ پر ہوں میں۔ عروشے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی، جبکہ دوسری جانب اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ لڑکی اس کے مضبوط اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ بالوں کو سہلاتے ہوئے نرمی سے بولا، بس کچھ نہیں ہوا، بارش ہی تو ہے۔ عروشے سر جھکاتے ہوئے روتے ہوئے بولی، اسے بارش نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا تھا۔ لہجہ اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مرتضیٰ نے نرم انداز میں اسے اپنے سینے کے قریب کھینچا اور نرم لہجے میں بولا، مگر ایسی بارش نے تمہیں مجھ سے بھی تو ملایا۔ تمہارے خان سائیں تمہیں ملے، کیا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ عروشے نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کو دیکھا اور دل کی گہرائی سے بولی، آپ کے پاس تو میں سب سے زیادہ خوش اور محفوظ ہوں، لیکن کبھی کبھی جب اس رات کے بارے میں سوچتی ہوں تو دل دہل جاتا ہے۔ مرتضیٰ اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولے، بس کچھ حادثات انسان کی زندگی میں ہوتے ہی ہیں، لیکن دیکھو تم اس وقت بھی میرے بنگلے میں محفوظ ہو اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عروشے اپنے چہرے کو اس کے سینے سے چھپاتے ہوئے بولی، وہ رات، وہ بارش، سب کچھ بدل گیا تھا۔ 7 سال پہلے میری ماں باپ کا حادثہ ہوا اور میں لاوارث ہو گئی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کہیں کھو گئی ہوتی۔ مرتضیٰ نے سر ہلایا، آنکھوں میں نرمی اور یادوں کی گہرائی کے ساتھ بولا، تم میری زندگی کا بہترین حصہ ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تمہارے وہ خوف، تمہارا وہ دکھ، میں نے سب کچھ محسوس کیا تھا اور برداشت کیا تھا۔ آج بھی تم محفوظ ہو اور یہ سب کچھ تمہاری حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب اچانک وہ اس کے مزید قریب ہوئی تھی اور اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی، زندگی اتنی مشکل سے آسان ہو جائے گی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک اجنبی شخص میری اتنی مدد کرے گا، میرے ماں باپ کی تدفین کرے گا، مجھے اپنے نکاح میں لے گا۔ وہ کھوئی کھوئی سی اپنے جذبات بیان کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا قریب ہونا کسی کے جذبات بھڑکا چکا ہے۔ وہ ابھی مزید کچھ کہتی جب اچانک مرتضیٰ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، میں نے 1000 بار تم سے کہا ہے کہ پرانی باتیں مت دہرایا کرو، لیکن تم سنتی نہیں ہو اور بلا وجہ میرا ضبط بھی آزما رہی ہو۔ کمرے کی تنہائی، برستی بارش اور باہوں میں حلال وجود، بندہ بشر بہکے نہ تو اور کیا کرے۔ اچانک ہی وہ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، جبکہ وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، جبکہ وہ اپنی شدتیں اس کی گردن پر نچھاور کر رہا تھا۔ وہ بے چین ہو گئی تھی اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اب بہک چکا تھا اور اسے روکنا بے حد مشکل ترین عمل تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی ہر حد تجاوز کرتا جا رہا تھا، جبکہ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ ایک وقت بعد وہ اپنی تمام مزاحمت ترک کر کے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ صبح کی دھوپ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن مرتضیٰ کی آنکھیں کسی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ اس نے کروٹ موڑ کر دیکھا تو عروشے گھٹنوں میں سر دبائے خاموشی سے رو رہی تھی۔ رات کی وہ شدت جو اس نے بے ساختہ اپنی خواہش میں ظاہر کی تھی، اچانک اس کے ذہن میں پھر سے آ گئی تھی۔ مرتضیٰ فوراً بے چین ہو کر بیٹھ گیا، دل کی دھڑکن تیز، آنکھیں پریشانی سے بھری ہوئی تھی۔ اس کو بیٹھا دیکھ عروشے کانپتی آواز میں بولی، مجھے امید نہیں تھی خان سائیں آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ مرتضیٰ سانس لیتے ہوئے بولا، رات میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پایا۔ تم بھی تو میری بات نہیں سن رہی تھی، کتنی دفعہ کہا تھا کہ کمرے میں چلی جاؤ۔ عروشے روتی ہوئی بولی، آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے
میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بے شک میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن آپ نے کہا تھا جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی تب آپ رشتہ قائم کریں گے، لیکن آپ نے…۔ یہ کہتے ہی وہ رونے لگی تھی۔ اس کو روتا دیکھ وہ اس کے قریب ہوا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، پلیز مجھے معاف کر دو، میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا۔ میں کب شدت جذبات میں بہہ گیا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارا قریب ہونا، برستی بارش، کمرے کی تنہائی، یہ تمام چیزیں مجھ پر حاوی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا، جب تک تم 18 کی نہیں ہو جاتی میں تمہارے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گا۔ بے شک تم میری بیوی ہو، لیکن میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ لیکن کل سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ میرا نظریہ، میرے جذبات سب بدل چکے تھے۔ صرف ایک چیز دماغ پر سوار ہو گئی تھی کہ میری باہوں میں موجود عورت میری بیوی ہے، میرے لیے حلال ہے۔ اسی لیے میں خود کو روک نہیں پایا تھا، جبکہ وہ ناراض لہجے میں بولی، اور آپ کا یہ انداز میری جان لے گیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جبکہ وہ بے اختیار بولا، معاف کرنا یا نہ کرنا تمہارے ہی اختیار میں ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن التجا کرتا مجھے معاف کر دو، میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا۔ اگر ابھی بھی تمہیں کہیں تکلیف ہو رہی ہے یا درد ہو رہا ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا، کچھ بھی واپس نہیں آئے گا۔ آپ نے میرا مان توڑا ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی وہ روتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس کو راضی کرے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے وہ آفس چلا گیا تھا، مگر پورا دن آفس میں بے چین ہی گزرا تھا۔ ایک لمحہ بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوا تھا۔ رات کے نرم اندھیرے میں کمرے کی روشنی مدھم تھی اور کھڑکی سے باہر سے ہلکی ہوا کے جھونکے پھولوں کے پتوں کو ہلکا سا جھکا رہے تھے۔ مرتضیٰ پھولوں کا گلدستہ لیے قدم قدم چلتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ زمین پر بیٹھی اداس سی نظر آ رہی تھی، سر جھکائے اور نظریں کسی دور کے خیال میں گم۔ پورا دن وہ بے چین رہا تھا اور اب اسے دیکھ ہلکی ہلکی راحت محسوس ہوئی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا اندر کی طرف بڑھا، گلاب کے گلدستے کو آہستہ سے اس کے سامنے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تمہارے لیے ہے عروشے۔ عروشے نے سر اٹھایا، آنکھوں میں اداسی اور تھوڑی سختی تھی۔ اپنی خانسائیں کو معاف نہیں کرو گی؟ وہ بہت پیار سے بولا تھا۔ مرتضیٰ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسکراہٹ کے ساتھ محبت سے چور لہجے میں مزید بولا، دیکھو معافی مجھے بالکل ملنی چاہیے، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا دوست ہوں، کیا ایک دوست کو معافی نہیں مل سکتی؟ میں وعدہ کرتا ہوں جب تم کہو گی میں تبھی قریب آؤں گا، اس کے علاوہ نہیں۔ عروشہ نے کچھ لمحے سر جھکایا، پھر آہستہ سے بولی، معافی ملے گی، مگر صرف ایک شرط پر۔ اس کا انداز کچھ بدلا بدلا معلوم ہو رہا تھا۔ مرتضیٰ نے آنکھوں میں دلچسپی کے ساتھ پوچھا، کیا شرط ہے؟ عروشہ چند لمحے خاموش رہی، پھر سر جھکا کر بولی، میں نے ساری باتیں بوا جی کو بتائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے، میں آپ کو آپ کے حق سے نہیں روک سکتی، اور اگر روکوں گی یا ناراض ہوں گی تو مجھے گناہ ملے گا، لیکن مجھے پرمیشن چاہیے، میں ٹرپ پر جانا چاہتی ہوں، تبھی معافی ملے گی۔ مرتضیٰ نے اسے سینے سے لگایا اور مسکرا کر بولا، تم کالج کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ جاؤ گی، جہاں جانا ہے میں گھما کر لاؤں گا۔ اب آفیشلی تم میری بیوی بن چکی ہو تو ہم انٹرنیشنل ٹرپ بھی کریں گے، جہاں تم چاہو گی وہاں لے کر جاؤں گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تم اس رشتے کا آغاز کرنا چاہتی ہو؟ مطلب میرے کمرے میں شفٹ ہونا چاہتی ہو؟ وہ بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ عروشہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے سر ہلا کر مسکرا دی۔ وہ اس کے گلے سے لپٹ گئی اور خوشی سے بولی، ہم دبئی بھی جائیں گے، ہم مری بھی جائیں گے، ہم سب جگہ ایکسپلور کریں گے۔ مرتضیٰ نے اسے مزید قریب کھینچا، اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا، ہاں ٹھیک ہے، جہاں تم کہو گی ہم وہیں جائیں گے۔
اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کل سے ہی ہمارا ٹرپ شروع ہو جائے۔ گھر کے کمرے میں رات کی خاموشی، صرف بارش کی ہلکی بوندیں اور ہلکی ہوا کے جھونکے سنائی دے رہے تھے۔ عروشے کے چہرے پر وہ مسکان تھی جو دل کے سکون اور محبت کی عکاسی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کے سر کو اپنے سینے پر تھوڑا سا اور دبایا اور آہستہ سے بولا، تمہاری خوشی میری دنیا ہے اور تم جہاں بھی خوش رہو وہی میری دنیا شروع ہوتی ہے۔ عروشہ نے اپنے ہاتھ اس کے گلے میں لپیٹ لیے اور سر رکھ کر بولی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب کوئی خوف، کوئی اداسی نہیں رہے گی۔ مرتضیٰ نے اپنی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے وہ پوری دنیا کی خوشیوں کو اپنے میں سمیٹنا چاہتا ہو، اور آہستہ سے بولا، اب کوئی طوفان، کوئی بارش، کوئی اندھیرا تمہیں ڈرا نہیں سکتا۔ ہم جہاں بھی جائیں گے، ہم دونوں کی دنیا صرف محبت ہوگی، خوشی ہوگی اور سکون ہوگا۔ عروشہ نے اس کے بازوؤں میں خود کو مسیح دبایا اور دونوں کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکنیں اور محبت کی گونج تھی۔ کمرے کی روشنی میں پھولوں کی خوشبو، رات کی ٹھنڈی ہوا اور مرتضیٰ کا محبت بھرا لمس ایک مکمل سکون اور خوشی کا لمحہ پیدا کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رات کے سناٹے میں اپنے آنے والے سفر، اپنی نئی زندگی اور محبت کے عہد کا خواب دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی ہر رکاوٹ، ہر خوف اور ہر ماضی کی تلخی اب ان کے درمیان نہیں رہی تھی، صرف وہ اور ان کا رشتہ، جس میں اعتماد، محبت اور خوشی کے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا ناول؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہمارا ناول اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔